PTI اور ان کے جو ساتھی بھائی میں ڈائلاگ کی ان کو دعوت دی، اس سے پہلے بھی دعوت دی، اس کے بعد بھی دعوت دی. اگر وہ اس کے اوپر تیار ہے تو گورنمنٹ پاکستان بالکل تیار ہے. پاکستان میں ترقی و خوشحالی کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز میں ہارمنی ہونی چاہیے، لیکن اس کی آڑ میں بلیک میلنگ وہ نہیں ہو سکتی. جو جائز معاملات ہیں اس کی روشنی میں ڈائلاگ آگے بڑھ سکتا ہے. وزیر اعظم نے کل جو بیان دیا، ان کی جو گفتگو ہمارے سامنے آئی جس میں انہوں نے مذاکرات کی دعوت دی، اپنی پہلی دی ہوئی دعوت کو ری ایٹریٹ انہوں نے کیا. ان کی اس گفتگو کو اور ان بیان کو ہم نے سنجیدگی سے لیا. کل بھی ہماری 5-7 گھنٹے اس کے اوپر تفصیلی مشاورت ہوئی، اور آج بھی اس کے اوپر گھنٹوں ہم نے مشاورت کی، اور ہم نے یہی فیصلہ کیا کہ سب سے پہلے تو تمام جتنی جماعتیں ہیں تحریک تحفظ آئین پاکستان میں، ان کو اعتماد میں لیا جائے، تحریک انصاف کو اعتماد میں لیا جائے، ان سے مشاورت کی جائے. اسی طرح آج علیمہ خانم کی بھی ملاقات ہوئی محمود خان اچکزئی صاحب سے، وہ بھی کافی طویل ملاقات تھی. اور ان ساروں سے مشاورت کرنے کے بعد ہمارا یہ خیال ہے اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ اس وقت ملک جو سیاسی اور معاشی بحران سے دوچار ہے، اس بحران سے نکالنے کے لیے گفت و شنید کا دروازہ کھلا رہنا چاہیے. اس میں گفت و شنید کا دروازہ کبھی بند نہیں ہونا چاہیے. اور جس طرح محمود خان اچکزئی صاحب نے فلور آف دا ہاؤس پر کہا تھا کہ پارلیمان اور آئین کی بالادستی کے لیے، اس ملک میں رول آف لا کے لیے اگر یہ باقی جماعتیں تیار ہوتی ہیں تو عمران خان کے دستخط لے کر آنا ان کی ذمہ داری ہے. تو ہم اس ڈائلاگ کی جہاں تک بات حکومت نے کی ہے، ایک نئے میثاق کے لیے ان پرنسپل ایشوز کے اوپر، جس میں پارلیمان اور آئین کی سپریمیسی شامل ہے، ایک نیا تحریک تحفظ آئین پاکستان کے اندر اور بھی جماعتیں ہیں، سب کے ڈائلاگ کے حوالے سے پوائنٹ آف ویو اور نقطہ نظر اپنے اپنے تھے. لیکن جس طرح عمران خان صاحب نے فیصلہ سازی جو ہے اس حوالے سے وہ محمود خان اچکزئی صاحب اور علامہ ناصر عباس صاحب کے حوالے کر رکھی ہے، ان پر اعتماد کا اظہار کیا ہے. تو ہم نے سب سے ان پٹ لینے کے بعد تحریک تحفظ آئین پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک نئے میثاق کے لیے، جس میں آئین اور پارلیمان کی بالادستی، انسانی حقوق کی پاسداری، یہ تمام چیزیں اگر ایک نئے میثاق پر حکومت ہم سے بات کرنا چاہتی ہے تو ہم اس ڈائلاگ میں انگیج ہونے کے لیے تیار. میں نے اپنے ہر ولاگ میں آپ کو کہا تھا کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ نہیں مانے گی اس وقت تک عمران خان کی رہائی ممکن نہیں، کیونکہ اب اسٹیبلش بھی مان گیا، حکومت بھی مان گیا، اسٹیبلشمنٹ کے پاس سوائے ماننے کے اور کوئی چارہ نہیں، کیونکہ عمران خان کی مقبولیت اور اسٹیبلشمنٹ کی بڑھتی ہوئی نفرت کی وجہ سے اب اسٹیبلشمنٹ نے یہ سوچا ہے حکومت کے ساتھ مل کر کہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کرنا ہی بہتر ہے، جس کی وجہ سے میاں محمد شہباز شریف نے تحریک انصاف کو مذاکرات کی دعوت دی ہے. اور اس مذاکراتی دعوت کو تسلیم کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف نے جناب اپنا جو مذاکراتی بیان ہے وہ بھی جاری کیا ہے. مصطفیٰ نواز خان نے جو ہے وہ اپنا بیان جاری کیا ہے. اس کے بعد علیمہ خان کا بیان بہت اہم ہے. علیمہ خان نے کہا ہے کہ محمود اچکزئی اور علامہ ناصر جو ہیں ان کو عمران خان نے آگے کیا ہوا ہے، اور وہی جو جتنا بھی مذاکراتی عمل ہے جو ہوگا وہی اپنا کردار ادا کریں گے. اور عمران خان کے بارے میں جو حکومت کا کہنا ہے کہ عمران خان کو کون منائے گا، عمران خان کو علیمہ خان نے یہ بھی کہا کہ عمران خان کو منانا محمود اچکزئی کا کام ہے. مصطفیٰ خان نے بھی یہی کہا کہ عمران خان کو منانا اور سائن کرانا جو ہے وہ جناب محمود اچکزئی کا جو ہے وہ جناب سارا کام ہے، کردار ہے. اور انہوں نے اس بارے میں اپنا بیان بھی دیا ہے کہ جب تک پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت جتنا بھی مذاکراتی عمل ہے اس سے نہیں گزرے گی اس وقت تک عمران خان سے جو ہے وہ کسی قسم کے سائن کرانا بہت مشکل ہے، جس کی وجہ سے میاں محمد شہباز شریف نے بیان دیا ہے کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. اور اب ہو سکتا ہے کہ عمران خان کی رہائی بھی ممکن ہو جائے اور چند ہی دن میں عمران خان جو ہے وہ جیل سے رہا ہو جائے.